الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امر معروف و نہی عن المنکر کے بیان میں ناظرین فصل حضرت مہدی علیہ السلام کے نزول کے بیان میں بعض لوگ ان نزول کی تبطیخ اور تعویل میں پڑھتے رہیں۔ یہ بات حضرت مہدی علیہ السلام کے خلاف ہے اور نیز واضح ہو کہ جو شخص اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام اور یاران مہدی علیہ السلام کے نزول اور مہدی علیہ السلام اور یاران مہدی علیہ السلام کی روش بیان کرے تو اس کو مسخرگی کے طور پر نخلیہ اور منخولیہ کہتے ہیں، اور اگر اس وقت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرنے والا موجود ہوتا تو نہیں معلوم اس کا نام کیا رکھتے، حالانکہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں منع کیا ہے۔ اور ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو، وہ ایمان لانے کے بعد فاسقی بدنامی ہے، اور جو کوئی توبہ نہ کرے بس وہی ظالم ہے۔ اور ان نقلوں پر اعتبار نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ معتبر نہیں، اس لیے کہ یہ نقول ہمارے حال اور ہمارے زمانے کے موافق نہیں، حالانکہ مہدی علیہ السلام نے ان نقلوں اور قرآن کی آیتوں کو اللہ کے حکم سے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کے طالب کو کافر فرمایا اور ہجرت تارک کو منافق فرمایا، اور تارکان ہجرت سے دوستی رکھنے سے منع کیا، اور ذکر خلیل کو منافقوں کی صفت فرمائی، اور 3 پہر کے ذکر کو ذکر خلیل فرمایا ہے۔ اور نیز ایک شخص نے جالور کا حسد کیا تو ایک شخص نے اس کو مہدی علیہ السلام کے نقول کہا کہ طالبان دنیا اور تارکان ہجرت کی طرف نہیں جانا چاہیے، تو ملک الہداد خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ کے دائرے کے ایک شخص نے غصے میں آ کر کہا کہ اٹھ جا اور غیبت چھوڑ دے۔ اس زمانے میں مہدی علیہ السلام کے نقول غیبت ہو گئے ہیں، اور بعض نقول میاں عبد الکریم کے دائرے میں مذکور تھے، اور عرض کیا کہ یہ نقل صحیح ہے کہ مہدی علیہ السلام نے طالب دنیا کو کافر فرمایا ہے، اور حکم سے خدا کے اور موافق آیت کے ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، جو شخص حیات دنیا کا ارادہ رکھتا ہے، اور دوسری بہت سی آیتیں بھی فرمائی۔ اور نیز نقل ہے کہ بندگی حضرت مہدی علیہ السلام سر دھونے کے لیے تل کا تیل سر میں ڈالے تھے۔ کوئی شخص ملاقات کے لیے آیا تو اس کو مہدی علیہ السلام کہلا بھیجے کہ اگر تمہاری رضا ہو تو سر سے تیل دور کرو۔ اس نے عرض کروائی کہ سر سے تیل دور کر کے کرم کریں۔ حضرت مہدی علیہ السلام سر پر کلہ رکھے ہوئے سر میں تیل بھرا ہوا باہر آئے۔ اس نے عرض کیا کہ خوندکار سر سے تیل کیوں نہیں دور کیے؟ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خدا کے طالب ہو، بے حد عشق کے ساتھ آئے ہو، ہم کیوں کر سر سے تیل نکالیں؟ میں مصروف رہیں۔ اور یہ نقل مشہور ہے، اور یہ روش مہدی علیہ السلام اور مہاجران مہدی علیہ السلام میں بھی تھی۔ اور نیز نقل ہے کہ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں بیان سننے کے بعد
ہر ایک اپنے اپنے حجرے کی طرف ایسے جاتے کہ کسی کی خبر کسی کو نہ ہوتی، اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام طالبان مولا کے حجروں میں جاتے تھے، اور جس طالب کو خدا کی یاد میں لیٹا ہوا پاتے بہت خوش ہوتے اور شفقت کرتے اور فرماتے کہ لیٹے رہو، بندہ بیٹھتا ہے، اس کی پرواہ نہیں، ہم تمہارے جسم سلائیں۔ اور اگر کسی کے حجرے میں نہ پاتے تو فرماتے کہ بے ڈھنگے ہیں۔ اور نیز موضع بھلوٹ شریف میں بندگی میاں سید محمود ثانیہ مہدی رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں درد تھا، چھوٹی چارپائی پر لیٹے ہوئے گھر لے جاتے تھے، وہیں 2 شخص اٹھائے ہوئے لاتے تھے، ہمراہ زیادہ لوگ نہ تھے بلکہ تھوڑے ہمراہ چل رہے تھے۔ ثانیہ مہدی رضی اللہ عنہ نے رخ پھیر کر جماعت خانے کی طرف دیکھا، ملک معروف رضی اللہ عنہ اور میاں لاڑ کھڑے ہوئے تھے، ان کے اطراف بعض برادر کھڑے ہوئے تھے۔ جو کچھ بیان ہو چکا تھا اس کے متعلق فرماتے تھے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے اس مقام میں یہ معنی فرمایا۔ بندگی میرا سید محمود رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ ملک معروف مغرب کے بعد ہجوم کو توڑو۔ بندگی میاں سید قطب رضی اللہ عنہ اور تمام مہاجرین رضی اللہ عنہ کی روش ایسی ہی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کے نزول کی تصدیق دینا چاہیے کہ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر خلیل منافقوں کی صفت ہے، یعنی 3 پاس اور تارکان ہجرت کو بھی منافق فرمایا ہے، اور تعین کو لعین فرمایا ہے، اور حیات دنیا کی طلب کو کفر کہا ہے، اور جو شخص کے حیات دنیا کی متاع کو طلب کرے وہ کافر ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی محبت میں رہے اور یا اس کے گھر جائے اور یا اس سے الفت رکھے، حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہماری آن سے نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن سے نہیں اور خدا کی آن سے نہیں۔ اور نیز نقل مبارک ہے کہ بعض نے عرض کیا کہ ہم مہدی علیہ السلام کے خلاف کو کیا جانتے ہیں، اس لیے کہ حضرت علیہ السلام کو ہم نے نہیں دیکھا، جو بات کے میاں سید محمود رضی اللہ عنہ اور تمام مہاجروں رضی اللہ عنہ سے سنی گئی ہے، ہمارے روبرو بیان کی جائے۔ اور نیز میاں عبد الرشید رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت مہدی علیہ السلام نے میاں لاڑ مہاجر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو کچھ صورت نماز میں سنت ہو اور بجا نہ لائی جائے تو بندے کو اطلاع کرو۔ تو چند روز کے بعد میاں لاڑ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کتب فقہ سے تحقیق ہوئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ظہر جو قبل فریضہ اور بعد فریضہ ہے باہر آ کر گزاری ہے۔ اس کے بعد مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بندہ بھی باہر گزارے گا۔ اور نیز واضح ہو کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بعض یاروں رضی اللہ عنہم سے کہ اگر تمہارے خلیفے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نظر آئے تو تم اس کے خلیفے کے ساتھ کیا کرو گے؟ بعض نے کہا کہ آپ سے خلاف نہ ہوگا۔ دوسروں کو پوچھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیکھو تو میرے ساتھ کیا کرو گے؟ یاروں رضی اللہ عنہم سے ایک نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا جیسا کہ
تیر شکنجے میں رکھ کر سیدھا کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے، بعد ازاں اس یار کو کرتا عطا فرمایا۔ انصاف نامہ باب 13 صفحہ 291 تا 295۔